قدرت کا مزاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر توازن اور اعتدال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کائنات کے اندر عدل پیدا کیا، ہر چیز کو خاص اس کی وضع کے مطابق پیش کیا، اور جس وقت تک وہ توازن برقرار رہتا ہے تو اس چیز کے اندر حسن باقی رہتا ہے۔ جب اس کا توازن بگڑ جاتا ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کے اندر تری نہ رہے، حسن ختم۔ سورج کے اندر تمازت نہ رہے، حسن ختم۔ سورج اور چاند کے خاص متوازن اعتدالی رفتار کردار ہے، وہ نہ رہے، حسن ختم۔ انسانوں کے اندر بالکل اسی طرح سے عقل، غضب اور شہوت کی قوتوں میں توازن نہ رہے، حسن ختم۔ پھولوں کا احترام لوگ اس سے کرتے ہیں، اس سے خوشبو آتی ہے، اگر اس سے خوشبو ہی نہ آئے تو وہ اس کا تقدس باقی نہیں رہتا۔ پانی پیاس ہی نہ بجھائے، وہ تقدس اس کا باقی نہیں رہتا۔ خوراک تو ہو مگر وہ متوازن نہ ہو، خالی پیٹ بھرے لیکن اس کے اندر وہ اجزاء جو جسم کو مضبوط کرتے ہیں وہی نہ ہوں تو خوراک کا احترام ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر توازن اور اعتدال پیدا ہو۔ جو اعتدال پیدا کرتے ہیں انہیں عادل کہا جاتا ہے، اور جو اعتدال اور توازن کو کھو بیٹھتے ہیں انہیں ظالم کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ظالمین کا تعاقب فرماتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، خدا کی پکڑ میں کیوں نہیں آ رہا؟ جو یہ کارروائیاں کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناواقف ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو توازن سے ہٹا دیتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ جو انہیں سزا نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، یعنی ان کو ایک ڈھیل مل رہی ہے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ رب ذوالجلال کو ان کی کارروائیوں کا، کارستانیوں کا پتہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جو زندگی کا توازن کھو دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ زندگی کا جو توازن ہے، ذاتی زندگی کا ہو، عقل، غضب، شہوت، اس کو غیر متوازن کر دیں۔ قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، انہیں بے قاعدہ کر دیا۔ یہ انفرادی زندگی کا عدم توازن ہے۔ کبھی اجتماعی نظام حیات میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے کہ والدین کا جیسے احترام کرنا چاہیے نہیں کیا، بہن بھائیوں کا جو خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے جیسے پیش آنا چاہیے نہیں آیا۔ پڑوسی ہے، اس کے بعد وہ سیاست مدنیہ ہے، ملکی سیاست ہے، بین الاقوامی سیاست ہے۔ جب کوئی شخص ان کے اندر وہ توازن پیدا نہیں کرتا، بے روپ ہو جاتا ہے، بے رنگ ہو جاتا ہے، بے مزہ ہو جاتا ہے، بے کردار ہو جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن لوگ کیسے آئیں گے؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ جیسے کوئی بندہ بڑا پریشان حال ہوتا ہے، دوڑتا ہے اور سر کو اٹھایا ہوا ہے، منہ اوپر کیا ہوا ہے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور یہاں پر یہ پلکیں بھی نہیں جھپکیں گے۔ کبھی آپ دیکھیں بندہ جب ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو بھی نہیں جھپکتا، سکتے میں آ جاتا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، نقصان اس کا زیادہ ہوا، وہ آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی تھیں، یعنی اتنی دیر میں ہم نے شاید کئی مرتبہ آنکھیں جھپک لی ہوں گی، مگر وہ بندہ جو مضروب تھا، جو اس وقت زخم زدہ تھا، زخمی تھا، اب وہ آنکھوں کو بھی نہیں جھپک رہا۔ یہ جو لوگ ورطہ حیرت میں گم ہوتے ہیں پھر ان کی کیفیت مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، تو وہاں پر وہ پلکوں کو بھی نہیں جھپکیں گے۔ وافئدتہم ہواء، اور ان کے دلوں میں کچھ بھی سکت باقی نہیں ہوگی۔ جیسے اڑنا ہوتا ہے، ان کے دل بھی اڑ رہے ہوں گے، آوارہ سے ہوں گے، ان کے اندر سکت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ظالموں کا۔ اس لیے ظلم کی زندگی سے بچنا ہی انسان کے لیے باعث کرامت ہے۔ بہت بڑی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، صرف ہم ظالمانہ کارروائیوں سے بچ جائیں، اتنی ہی ہماری بچت ہو جائے کہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ظلم نہیں کر رہے ہیں تو پھر عدل کر رہے ہیں۔ نیکیاں اس سے زیادہ بالفرض نہیں بھی ہو پا رہی، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنا تو ضرور ہے کہ ہم ظالم تو نہیں ہیں۔ ظلم سے جس حد تک بھی بندے کی استعداد طاقت ہے اس سے بچ جائے۔